ایک تو یہ ہے کہ ایک فطری محبت اور فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اگر اولاد کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں ہو تو ماں باپ کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، یعنی جگر کا ٹکڑا یوں سمجھ لیں کہ دل کا حصہ ہے. تو ویسے تو بتایا نا میں نے کہ اگر ماں باپ کے سامنے اولاد تکلیف میں ہو تو ماں باپ کو ویسے ہی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو ایک فطری تقاضا تھا. لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خاص نسبت بیان فرمائی، یہ کمال محبت کی علامت ہے، کمال محبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی محبت میرے دل میں اس انداز سے ڈالی ہے کہ جو فاطمہ کو تکلیف دے گا اور جس حالت میں فاطمہ کو تکلیف ہوگی گویا مجھے بھی تکلیف ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک خاص اس تناظر میں کہ آپ اگر دیکھ لیں کہ عرب شریف کا یہ جس جگہ پہ آج اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے میری بیٹی سے محبت ہے یا میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں تو ہمارے ہاں یہ جملے کہنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں بھائی یہ نارمل سی بات ہے کہ آج کل بیٹیوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے، وہ انسیت ان سے رکھی جاتی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو اپنے لیے قابل آر سمجھا جاتا تھا، وہ چہرے بدل جاتے تھے، جی بیٹی پیدا ہو گئی ہے، چہرے کالے ہو جاتے تھے. قرآن نے اس کو بیان کیا. تو اس سینیریو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہل عرب کو بھی گویا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں یہ آر نہیں ہوتی، یہ قدر والی ہوتی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. اور اس تناظر میں حضور فرما رہے ہیں، اس ماحول میں کہ جس میں لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، حضور نے بیٹی کے مقام کو فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بیٹی ایسے نہیں ہوتی، یہ تو جگر کا ٹکڑا ہوا. اللہ اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ. میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہیں مفتی صاحب سے تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی بھی سوال، کوئی قید نہیں ہے کسی بھی قسم کی کہ آپ کہیں کہ آج جو موضوع ہم نے جس کا انتخاب کیا صرف اسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے. نہیں، ہم اس کے اوپر نہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سوالات اپنے کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو سیکھنے کے لیے ہم نے جو یہ پلیٹ فارم آپ کو دیا ہے، آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جو ہے وہ جائیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سوال کریں، سوالوں کے جواب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سوالوں کے جواب آپ کے دے سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو سوال ہے وہ پروگرام کے آخر میں پوچھا جائے گا. تو توجہ کیجئے گا کہ سوال بہت سے لوگوں نے مجھے کل جو سوال کیا گیا اس کے جواب جو مجھے موصول ہوئے ہیں، میں خود بڑا حیران ہو گیا تھا کہ کس طرح کے جواب جو ہیں وہ دیے ہیں. البتہ ہم جو صحیح جواب ہوں گے وہ کنسیڈر کیے جائیں گے. آج کے پروگرام کے اندر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ سوال شامل کریں گے اور اس کا جواب جو ہماری گفتگو کے دوران اگر آپ دیں گے تو وہ بھی کنسیڈر کر لیا جائے گا. اگر بعد میں آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں کمنٹ میں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. میں حضرت کی جانب بڑھوں گا. حضرت روایت میں نے ایک روایت پڑھی جس میں حضرت ام سلمہ یہ بات جو ہے وہ بیان کر رہی تھی کہ جب سیدہ پاک جو ہیں وہ کافی زیادہ بیمار تھیں تو ایک دن ایسا آیا کہ ان کی طبیعت پہلے سے قدرے بہتر تھی تو انہوں نے غسل کے لیے جو ہے وہ پانی منگوایا گیا. حضرت علی جو ہیں وہ باہر چلے گئے تھے تو غسل کے لیے پانی منگوایا، پھر کہا کہ نیا لباس جو ہے وہ مجھے دیا جائے. پھر جو ہے وہ انہوں نے آرام فرمایا اور دائنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کے کہا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، اب میری وفات ہو جائے گی. اور اس طرح تو یہ جو مطلب پورا واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس سے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ یعنی ایک اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، یعنی ان کو پہلے سے علم ہوتا ہے ہر بات کا. تو میں چاہوں گا کہ جس طرح آقا علیہ السلام، اب جو میرا سوال بن رہا ہے وہ سوال یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام غیب جانتے ہیں. تو یہ اگر اس واقعے کو سامنے رکھا جائے تو سیدہ پاک کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی یہ واقعہ جو ہے کسی حوالے سے وہ مستند نہیں ہے کہ آپ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ ان کو پہلے سے علم ہو گیا تھا اس بات کا. یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے کیونکہ وہ غیب جانتے ہیں، آنے والا جو بھی ہے
وقت ہے اس کے بارے میں ان کو علم ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لی جائے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے اس سے کچھ لوگ غلط نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں.